خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست عشق رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ. جس جگہ پہ اس وقت میں موجود ہوں یہ جگہ بتا رہی ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے مزیدار سحری. راستے سنسان آفس بند ہے اسکول بھی بے بسی کی بن گئے تصویر ہم شاہ. السلام علیکم ہمارے شیف اقبال صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، آپ بتائیے. طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ ہاں بالکل الحمد. انڈا بھی ہے، قیمہ بھی ہے، اور آج دونوں مل جائے گا، انڈا قیمہ. بالکل انڈا قیمہ، لیکن آملیٹ بنانا لیتا سر. اچھا، آملیٹ اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور بیف بنانا ہے. جی فائنلی لاک ڈاؤن میں ہم نے بیف حاصل کر لیا ہے. چکن کو تھوڑی دنوں کے لیے ذرا آرام دیا. تم ذرا آرام کرو. آرام کرو، بالکل آرام کرو. اچھا جی، کیا کیا کریں گے اس میں آپ؟ اچھا کوئلہ بھی ہے. جی شبیر بھائی، کوئلے کا دم بھی دینا ہے تو ایک دم چٹپٹا مزے کا کرنا ہے تیار. اور آپ نے کہا ہنسنا جی، خوش رہنا بہت ضروری ہے جی. بہت ضروری ہے. دکھی رہنے سے ہاں گوشت زیادہ لینا پڑتا ہے. دکھی رہنے سے ایک دن آپ ہی کا نقصان ہونے والا ہے اور دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن سکھ والی خبر بھی تو ملے نا. خوشی تلاش کرنی ہوگی جی، ورنہ اور سکھ والی کوئی. خبر بھی نہیں مل رہی ہے. چلیں جی، آئل ڈال لیا، پھر پیاز ڈالیں گے. ہاں اچھا، یہ کوئکلی آئل گرم ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ پیاز ذرا سا. یہ خوشی والی خبر یہ ہے، دیکھیں آپ، پیاز کیا بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنا ہے. اچھا، میں تو سمجھا پیاز میں سے پرائز بورڈ نکل آیا اس میں. چلیں جی، گفتگو ہو رہی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور شاہ صاحب کی طرف سوال چھوڑ کے گیا تھا میں وقفے سے پہلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں یعنی حسنین کریمین سے جو محبت کا اظہار فرماتے تھے اس کا تذکرہ فرمائیے. جی ابھی میں نے یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی مشابہت کیسی تھی جو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. جی یہ سوال کہ سرکار علیہ السلام آپ سے کتنی محبت فرماتے تھے، تو سرکار علیہ السلام آپ سے محبت کا یہ انداز ہوتا تھا کہ آپ ان کو سونگتے تھے. واہ 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 واہ. اور فرماتے تھے یہ جنت کے پھول ہیں واہ واہ اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. واہ واہ. میں یہاں پر رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے اپنی اولاد کی ہر اولاد سے پیار کیا. کیا بات ہے، کیا بات. بخاری شریف کے اندر اگر آپ آ جائیں تو سیدہ زینب سرکار علیہ السلام کی بڑی شہزادی ہیں، زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے پہلے بھی عرض کیا، ان کی ایک شہزادی تھی امامہ. ان کو بھی حضور علیہ السلام نے اتنے لاڑ کے ساتھ اپنی بڑی نواسی کو پیار کیا کہ بخاری میں موجود ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ عصر یا ظہر کی نماز کا وقت تھا، سرکار ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لے کر آئے اور اسی حالت میں حضور نے امامت کرائی بخاری شریف میں. اور وہ کاندھے پر بیٹھی ہوئی اور سرکار نماز پڑھا رہے ہیں. جب سرکار رکوع میں جانے لگے تو سرکار نے ان کو اٹھا کر ایک جگہ پر بٹھا دیا اور پھر سرکار نے رکوع کیا، سجدہ کے سجدے سے پھر اٹھے، پھر حضور نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر حضور علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا. واہ واہ. تو یہ سرکار کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی اولاد تھی. اب یہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً سرکار علیہ السلام کی محبوب شہزادی ہیں. تو آپ کے یہ جو دونوں شہزادے ہیں، اس پر میں ایک بات صرف اختصار کے ساتھ، ایک حدیث پاک جامع ترمذی سے آ رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد سے پیار کیا. واہ. سرکار علیہ السلام کے غلام جو حضرت خدیجہ کے ذریعے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سرکار کے پاس آئے تھے، حضرت زید بن حارثہ، ان کے بیٹے تھے اسامہ سے حضور کو بہت پیار تھا. سیدنا اسامہ بن زید سے حضور اتنا پیار کرتے تھے کہ لاڑ میں حضور کہتے تھے عائشہ اس کو دلہن بنا، اچھا میں اس کی بارات لاؤں گا. ہاں یعنی آپ دیکھیں نا، لاڑ جب زیادہ ہوتا ہے تو بیٹی کو بیٹا کہتے ہیں، بیٹے کو بیٹی کہتے ہیں. ہاں. تو حضرت اسامہ سے اتنا توقعات ابن سعد میں موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید سے حضور کا اتنا لاڑ تھا کہ حضور فرماتے تھے کہ میں اس کے لیے دولہا لاؤں گا، اس کو دلہن بناؤ. یعنی یہ لاڑ تھا. لیکن اب ایسے لاڑ والے کو دیکھیے کہ حسنین کے سامنے اس کا کیا مقام ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے کچھ چیز لینے کے لیے پہنچا رات کے وقت سرکار کے پاس. سرکار جب حجرے سے باہر تشریف لائے تو وہ مشتمل علی شیء، سرکار کے بدن پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے. اچھا. اور کچھ ہے. سرکار علیہ السلام نے چادر اس طرح پہنی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ اندر ہے کیا. اچھا. کہتے ہیں کہ جب میں نے لمبا وقت ساری گفتگو حضور سے کر لی تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر ہے کیا، لیکن سرکار کا بدن مبارک جو ہے پہلے سے ذرا بڑا نظر آ رہا ہے. لیکن میں اینالائز ہی نہیں کر پایا، سمجھ ہی نہیں کر پایا. اب آپ سامنے سمجھے اس بات کو کہ سامنے لاڈلا کھڑا ہے، اسامہ کھڑا ہے جس کی میں نے بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہتے ہیں جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور سے کہا کہ حضور انت مشتمل علی شیء، آپ کے بدن پر کوئی چیز ہے. سرکار نے چادر ہٹائی
तो फ़ादा अल हसन वल हुसैन अला वर्क़े, वाह, इधर इमाम हसन थे और हज़रत इमाम हुसैन यहाँ पर थे, और सरकार ने दोनों को अपने वर्क़े, कूल्हे की जो हड्डी है ना, इस पर हुजूर ने बिठाया हुआ था। अच्छा, यानी इस तरह बिठाया था इमाम हसन को यहाँ पर कि उनका सर सरकार की बगल मुबारक के अंदर था, अच्छा, और दायां हाथ हुजूर के सीने पर था, बायां हाथ हुजूर के पुष्ट पर था, वाह वाह, और दाईं टांग हुजूर के दाएं तरफ आगे की तरफ थी, बाएं पीछे, यानी बिल्कुल हुजूर के साथ इस तरह जुड़ कर बैठ गए थे। अल्लाह अल्लाह। और इधर से इमाम हुसैन थे, और दोनों ऐसे चिपक के दोनों भाई सरकार के बदन को पकड़े हुए थे कि ऊपर चादर थी, और उसामा कहते मैं काफी देर तक हुजूर से बात करता रहा, जुम्बिश तक नहीं हुई, और मैं नहीं पहचान पाया अंदर है क्या। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कहा जब चादर हटाया तो इधर इमाम हसन थे, इमाम हुसैन थे, तो सरकार ने उनको वर्क़े, तो वर्क़े से मुझे एक लज्जत ये मिलती है कि आप देखें, आप कभी अपने बच्चे को यहाँ बिठाएं, आप अगर आपका गुस्सा भी होगा तो ठंडा हो जाए। हाँ, तो ये वो जगह जब लाड़ माँ को ज्यादा आता है या बाप को लाड़ ज्यादा आता है तो बच्चे को यहाँ बिठाता है। तो यहाँ उठाने का एक अपना एक नफ्सियाती सुरूर है, और बच्चे को यहाँ बिठाने का एक अपना एक नफ्सियाती सुरूर है। तो हजरत सैयदना इमाम हसन हुसैन को हुजूर अलैहिस्सलाम ने अला वर्क़े है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की कमर के ऊपर बैठे हुए थे। अब सामने उसामा है, वो भी लाडले और ये भी लाड़ का मकाम है, तो सरकार ने फरमाया उसामा ये मेरी बेटी के बेटे हैं। तो ये तो उसामा को भी पता है ये बेटी के बेटे, सही। लेकिन यहाँ पर मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हुजूर पर एक कैफियत तारी हुई, अल्लाह अल्लाह, और उस कैफियत में हुजूर ने फरमाया कि उसामा नहीं जानते थे हसन हुसैन है, फरमाया ये मेरी बेटी के बेटे हैं। फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ सर उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, वाह वाह वाह, फ़अहिब्बहुमा, वाह वाह। या अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार कर, अल्लाह वो अल्लाह। अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, और उसामा की तरफ इशारा करके कहा या अल्लाह उससे भी प्यार कर जो इन दोनों से प्यार करता है। वाह वाह यानी वाह। उसामा को बता दिया लाडला तू भी है, लेकिन मंजिल जब पाएगा जब इन दोनों का गुलाम बने। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया जी, क्या बात है जी हुजूर। रज़ी अल्लाह अन्हु। जी वाह वाह सुभान अल्लाह। आपका भी था ना शो, वाह वाह सुभान अल्लाह। अच्छा बीफ कीमा आधा वाह किलो, वाह, सुभान अल्लाह बीफ कीमे में आपने दही ऐड किया जी, 300 ग्राम, 300 ग्राम। ये वैसे कीमा कितना है? शबीर भाई हाफ के जी, हाफ के जी में 300 आधा ग्राम किलो दही मिर्चे, चली। पिसी हुई लाल मिर्च कम हाँ। या नहीं नहीं, तेज ना कीमा है, तेज तो ठीक है। हाँ बस। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई काली आधा मिर्च, चम्मच, वो अज्जा जहाँ से जायके का आगाज हुआ, सॉल्ट अदरक लहसुन 2 चम्मच। अच्छी चलें। तरह से मिक्स करने के बाद इसी के अंदर ऐड करते हैं ताकि ये ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती इसाक साहब, आपकी तरफ सवाल, दुकानें कब खुल रही हैं? आजकल तो सारे के सारे परेशान हैं, शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहते खुल रही हैं, नहीं, फिर- आपका इरादा इसमें क्या है कि फिर खुल इफ्तार जानी के बाद चाहिए, पता खुल जानी चलता है कि वो जो कहा था ना खुल रही है, वो यूं नहीं यूं कहा था। ताजिर बड़े परेशान है, मैंने आज इंट्रो में भी कहा कि अब जो भी है इनकी परेशानी दूर करें, क्या किया जाए मुफ्ती साहब? नहीं, सुना था कुछ छोटी दुकानें खुल रही हैं, बड़ी खुलेंगी, अब छोटा देखिए ताजिर साइज खुलेगा, अब बड़ा नहीं नापने खुलेगा। में ही 15 दिन तक लग जाएंगे। मैं भी खबर देख रहा था तो उसमें ये बात थी कि कल हम लिस्ट बनाएंगे छोटी दुकानें कौन सी है, छोटी मार्केटें कौन सी हैं। ये बाकायदा जो वज़ीर तालीम है हमारे सिंध के, उन्होंने पूरी लिस्ट कहा है कि हम बनाएंगे लिस्टें, फिर कमिश्नर के साथ बैठेंगे, फिर देखेंगे कौन सी खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी। राजनपुर से कॉल है अब्दुल वहीद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद भाई। रहमतुल्लाह। तकबीर भाई खैरियत से है हुजूर? अल्लाह का शुक्र। अब्दुल वहीद भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि परसों आपसे बात हुई थी तो अच्छा। राजनपुर के मशहूर हैं, हाँ। उस सिलसिले में आपसे बाद में बात करूँगा। अच्छा अब मेरा सवाल शाह साहब से ये है सर जी। कि अल्लाह ताला कुरान पाक में हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमसे एक सवाल किया है अहल बैत की मवद्दत का। ये मवद्दत क्या है, इसके तकाजे क्या हैं, और क्या फी जमाना इमाम हम इनके तकाजे पूरे कर रहे हैं? जज़ाकल्लाह खैरा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत खूब आपने मोहब्बत फरमाई, एक बार फिर कॉल की और सवाल भी ज़बरदस्त है। बिल्कुल शाह साहब, मवद्दत का जो जी तज़किरा बिल्कुल, है, मवद्दत का जिक्र कुरान करीम ने किया है, इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा, क़ुल ला अस्सलुकुम अलैहि अज्र इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। तो मैंने पहले भी आपकी खिदमत में इस अर्ज़ किया था कि यहाँ पर इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा जो कहा गया है, तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा ना हो जाए किसी के जहन में कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने तो जब ये कहा
تو انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنے خدمت دینی پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور میں اجر جو مانگتا ہوں وہ اجر اللہ سے مانگتا ہوں۔ اور نبی پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ دین پر جو اجر ہے وہ اولاد کی محبت ہے، تو میں نے کہا نبی پاک نہیں کہہ رہے، وہ بھی قرآن تھا، یہ بھی قرآن ہے۔ ہاں، تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ یہ اجرت معروفہ نہیں ہے کہ جو گویا کہ مال کی صورت میں لیا جائے یا سونا چاندی کی صورت میں لیا جائے، اور یہاں پر جو استثناء آ رہا ہے اللہ کے ساتھ، یہ استثناء بھی منقطع ہے، اس لیے اس سے وہ اجرت مراد بھی نہیں ہے، ایک بات۔ پھر یہ کہ الا المودۃ فی القربہ کہہ کر جو قرآن کریم نے یہاں خطاب کر دیا، اس میں یہ بتا دیا، اس کا رنگ بتاتا ہے فصاحت کے ساتھ، فی القربہ، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو مرکز ہے، جو برتن ہے، اور اس کی جو جگہ ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے، وہ قرابت داروں کی محبت، ایک بات۔ پھر بھائی نے جو یہ پوچھا ہے کہ ہم اس کا تقاضا کیا ہے، تو قاضی اعظم علیہ رحمت نے اہل بیت کی محبت کے 3 تقاضے ذکر کی ہیں، معرفت و آل محمد، صحیح، حب و آل محمد، و ولایت و آل محمد۔ واہ واہ، فرمایا معرفت و آل محمد، حضرات اہل بیت اعظام کی معرفت اور ان کے کمالات کی مکمل پہچان حاصل کرنا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ معرفت و آل محمد جواز علی الصراط، کہ جسے میری اولاد کی پہچان حاصل ہو گئی یہ اس کے لیے اجازت نامہ بن جائے گا پل صراط سے گزرنے کا۔ واہ واہ واہ، اب میں اور آپ اگر ان کی معرفت میں ٹھیک ہے تو معرفت نتیجہ لاتی ہے محبت کا، جس کو ہم جانیں گے اس سے پیار کریں گے۔ تو پھر فرمایا حب و آل محمد امان علی النار او کما قال، فرمایا میری اولاد کی جو محبت ہے اس کے بعد وہ جہنم کی آگ کے اوپر امان ہے۔ اچھا، اب معرفت میں ہم سچے ہیں تو محبت کا نتیجہ آئے گا، محبت میں ہم سچے ہیں تو ولایت کا معنی تعاون کرنا، ان کا ساتھ دینا، کوئی ان کے خلاف بک بک کرے تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اہل بیت کا دفاع کرنا، کوئی ان کے خلاف باتیں کرے تو پھر ہماری ساری صلاحیت اور طاقتیں ان کے ساتھ جانا، اور الحمدللہ اہل سنہ نے اس پر حق ادا کیا، معرفت اہل محبت کا بھی حق ادا کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت آپ دیکھیں، امام نسائی کی شہادت اگر آپ دیکھیں، یا پورا تاریخی فلسفہ صوفیہ کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہر وقت اس شخص کو لگام لگائی ہے کہ جس نے حضرت امام علی مقام کے خلاف گفتگو کی ہو، یا امام حسن کے خلاف گفتگو کی ہو، یا اہل بیت کے مراتب کو گرانے کی، بلکہ اہل سنت و جماعت نے اپنے میں سے لوگوں کو دھکا مار کے وہاں پر نکالا اور ان کو کہا یہ خوارج ہیں، یہ وہ خارجی ہیں جو مولا علی کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جو سراج الہند ہے، کہ بندہ اگر کسی سے حدیث لے تو راوی کے اندر کمال کیا ہونا چاہیے جو رسول اللہ کی حدیث بیان کرے، تو کہا کہ 2 کمال ہوتے ہیں، ایک صادق القول ہو اور ایک راسخ العمل ہو، یعنی بیان کرنے میں وہ سچا ہو اور جیسا بیان کر رہا ہے اس پر وہ عمل میں بھی سچا ہو۔ تو کیونکہ آپ دہلی کے رہنے والے تھے اور ماضی قریب کے ہمارے اکابر میں سے ہے، تو آپ نے فرمایا تیسری شرط اس میں یہ بھی راوی کے اندر ہے کہ جہاں راوی کے لیے سچا ہونا ضروری ہے، جہاں متقی ہونا ضروری ہے، وہیں پر علی کی محبت بھی ضروری ہے۔ واہ واہ واہ، فرمایا اگر کوئی راوی صادق القول ہو اور راسخ العمل ہو، دل میں اگر بغض رکھے، آپ نے ایک راوی کا نام لکھا ہے وہاں پر عثمان بن جریر کا، کہ صادق القول تھا، متقی پرہیزگار تھا، لیکن مولا مرتضیٰ کے خلاف بک بک کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ راوی چاہے سچ بولتا تھا اس سے روایت لینا حرام ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں حضور علیہ السلام کے خاندان کی محبت نہیں ہوگی اس سے ہم شرافت کی امید بھی نہیں رکھ سکتے، اور نہ رسول اللہ کے علم جیسی، سرکار کی حدیث جیسا مقدس مقام میں ہم اس کو راوی بنا سکتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، شیف اقبال کہاں پہنچا انڈا قیمہ؟ جی سر، دم لگا، بالکل بالکل، یہ راستے میں آن دی وے، اور آہستہ آہستہ اس میں کباب والا ٹیکسچر آپ کو فیل ہوگا، دیکھیے دکھائیے۔ ہاں جی، یہ دیکھیے کباب والا، سافٹ نان ہو یا پھر کرسپی دودھ والے پراٹھے ہوں، چپاتی اور اپنوں کا ساتھ، اور یہ دیکھیے آہستہ آہستہ پروسیس جاری ہے۔ آملیٹ کے لیے کیا کرنا ہے، کسی کے اندر انڈے ایڈ کرتے ہیں جی، اور علیحدہ سے ہم نے آملیٹ کرنا ہے تیار، ایک 2 انڈے۔ اچھا، انڈا بھی عجیب چیز ہے، جو 0 پہ آؤٹ ہوتا ہے کہتے ہیں انڈا ملا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں مطلب یہ نشانی ہے کہ ہاں پیپر میں بھی 0 ملتا ہے نا، 10 میں سے 0 بولا انڈا لے کے آیا ہے۔ کیا بات ہے جی، حالانکہ انڈا جو ہے نا وہ 0 کی شکل کا ہوتا بھی نہیں ہے، 0 تو بالکل گول ہوتا ہے۔ ہاں بالکل اوول ہاں، ہوتا ہو ہے، سکتا ہے کہ اس کے اندر جو زردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہتے ہیں وہ بالکل گول ہوتی ہے۔ وہ گول ہوتی ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے۔
वेलकम बैक। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और मज़ेदार सहरी में अंडा कीमा तैयार हो रहा है और आलिम टाइम में आज बहुत ही ईमान अफरोज़ गुफ्तगू हो रही है हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो पर। और कुछ देर के बाद हम सहाबी रसूल का तस्करा करेंगे, कौन है वो अभी बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। जी कहाँ पहुँचा ये? जी शबीर भाई, यहाँ पे दम पे रखा कीमा गलता जा रहा है जी, और यकीनन प्रोटीन हासिल करने का जरिया। ऑन द अदर हैंड इसकी दही का चली गई शबीर भाई ये डिजॉल्व हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इससे हैं? जूसी होगा कीमा। देखें कबाब वाला फ्लेवर आपको फील होगा। कीमा तो नहीं खा गया दही को? हाँ ऐसा ही है, कीमे ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है बेटा, कीमा अब हम बदला लेंगे और हम तुझे खा जाएंगे। हाँ ऐसा ही होगा। अच्छा शबीर भाई, ये 4 अंडे ऑमलेट अलग से बनाएंगे, जिसमें प्याज चॉप की भी शामिल की, टमाटर चॉप, ग्रीन कोरिएंडर, ज़रा सा धनिया क्विकली हल्का सा। जब धनिया काटा जाता है तो ये इसकी जो पीछे डंडियाँ होती हैं वो नहीं डाली जाती? शबीर भाई ये जो चीज़ है ना, हाँ। देखिए दुनिया भर के खानों में स्टिक्स ज़्यादा यूज़ की जाती है। सालन में ऐड करें बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा, ज़्यादा इसमें जायका भी है। हल्का सा सॉल्ट और काली मिर्च ऐड की, और ये ऑमलेट की भी कर रहे हैं तैयारी। और उसके बाद ये कीमे में दम भी देना है कोयले का, ताकि पराठे के साथ आप खाएं तो मज़ा आ जाए। क्या बात है। हज़रत सैयदना आमिर बिन फुहैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो का हम तस्करा करेंगे तो उलमाए कराम के सामने, और मुख्तसर बयान करेंगे कि हज़रत आमिर बिन फुहैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो शरई अहकाम को बजा लाने वाले और हसद की नहुसत से ख़ुद को बचाने वाले थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म को वफ़ात के बाद आसमान पर उठा लिया गया। दीन इस्लाम की दावत मिलते ही इसे कबूल करने वाले और हिजरत के मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और ख़िदमत में रहकर फैज़ पाने वाले थे। अब ये जो 2 आखिरी जुमले हैं इनकी तफसील एक एक रिवायत में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमाई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सिर्फ अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत आमिर बिन फुहैरा और रास्ता बताने के लिए कबीला बनी देल का एक शख्स था। और आपकी वफ़ात के बाद आपके जिस्म को आसमान की तरफ उठा लिया गया। इससे मुतालिक भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है रदी अल्लाह ताला अन्हा कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत आमिर बिन फुहैरा मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो हज़रत आमिर बिन फुहैरा को बि'r मऊना के दिन शहीद कर दिया गया और हज़रत अमर बिन उमैया रदी अल्लाह ताला अन्हो को कैद कराया गया। आमिर बिन तुफ़ैल ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद उनके लाशे की तरफ इशारा करते हुए इस्तिफ़सार किया, ये कौन है? तो हज़रत अमर बिन उमैया ने फरमाया, ये आमिर बिन फुहैरा हैं। तो उन्होंने बताया कि जब इनको शहीद किया गया तो मैंने देखा कि इन्हें आसमान की तरफ उठाया गया, यहाँ तक कि मैंने उन्हें आसमान की तरफ बुलंद होते हुए भी देखा। और इसी तरह की एक और रिवायत है जिसमें ये इजाफ़ा है कि इन्हें फ़रिश्तों ने दफन किया है। तो ये मुख्तसर जो है हज़रत आमिर बिन फुहैरा का बयान है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त हिजरत वाले दिन भी मिली और फिर ये इनको फ़जीलत मिली कि इनके जिस्म को आसमान की तरफ उठाया गया, और एक रिवायत में ये भी है कि इनको फ़रिश्तों ने दफन किया। जी शाह साहब। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत खुलासा हज़रत सैयदना आमिर बिन फुहैरा मौला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र किया। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम थे। जी गुलाम। अब वफ़ादारी आप देखिए कि ग़ुलाम, उस दौर में ग़ुलाम का क्या मतलब था जी, जहाँ से ज़्यादा माल मिले बंदा उधर लुढ़क जाए, हाँ, इधर से उधर कर दे, उधर से उधर कर दे। लेकिन आप देखिए जब सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की बात थी, सबसे हसास मामला था। ये बात अगर किसी को पता थी कि हुजूर कहाँ पर हैं, हाँ, तो ये अबू बकर सिद्दीक़ को पता थी, उनके घर वालों को पता, हाँ बिल्कुल। और ये बात आमिर बिन फुहैरा को पता थी। आमिर बिन फुहैरा सुबह या दोपहर के वक्त बकरियां उसी मक्का के बाजार से चराते चराते चराते, किसी को खबर ना हो, और आहिस्ता आहिस्ता गार सौर की तरफ लाते और ऊपर चढ़ाकर बकरियों को बिल्कुल गार के करीब करते और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दूध निकाल कर सरकार की खिदमत में पेश करते। 3 रातें हुजूर ने क़याम किया। मक्का की हर गली में ऐलान हो रहा था कि कोई मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتا دے، اس کو فلاں مشہور قبیلے کی عورت سے شادی کرائی جائے گی، اتنی جائیداد دی جائے گی، اتنا مال دیا جائے گا، اچھے پسل جاتے. لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا صدیق اکبر کا اخلاص تو اخلاص ہے، ان کا غلام ایسا ہے کہ وہ کروڑوں کی جھنکار کے آگے پانی نہیں ہوا اور گرا نہیں، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے جائے اور اپنے سینے میں سے راز کو دفن کر کے رکھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہاں موجود ہے. تو آپ اندازہ لگائیے ساری تربیت حضرت ابوبکر صدیق. کیا بات ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کا راز تھا کہ آپ کے ساتھ رہنے والا غلام دین کا اتنا مخلص تھا کہ وہ مر جانے کو گوارا کر رہا تھا، وہ ننگے پاؤں چلنے غربت میں گوارا کر رہا تھا، لیکن سونے کے جوتے اس کو پہنائے جا رہے تھے، لیکن وہ غداری نہیں کر سکا، نہ انہوں نے پسند کیا بلکہ وفاداری کی راہ کو انہوں نے اختیار کیا. اور یہ جو بیر معونہ کی آپ بتا رہے ہیں، جانے لگے تو اخلاص ایسا تھا. یہ کہنا بندے کے نزدیک شبیر بھائی سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے. جان ہی کے لیے وہ اولاد کو دھوکہ دے سکتا ہے، جان ہی کے لیے وہ بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، لوگوں کو دھوکہ لیکن اپنی جان بچاتا ہے. عامر بن فہیرہ وہ جانے سے پہلے آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو پھر کب دیکھ پاؤں گا؟ آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا حضور میری شہادت کی دعا فرمائے. تو جو شہادت مانگتا ہے اس کا ایمان، اس کو تیار کس نے؟ ان کے مرشد حضرت ابوبکر صدیق. اور بتایا کہ جناب زندگی کا متاع یہی کہ رسول اللہ کے قدموں پر اور اسلام کے مشن پر اپنی جان کو قربان کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور یہ جاتے ہوئے دعا کی یا رسول اللہ، ایمان کا جذبہ یہ تھا کہ میں شہید تو اللہ کی راہ میں ہوں، لیکن اللہ رسول کا کوئی دشمن میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے. سرکار نے فرمایا جا ایسے ہی ہوگا. اور جس طرح بھی آپ نے پڑھا کہ جب آپ شہید ہوئے اس راہ کے اندر، کیونکہ دھوکہ دے کر بلایا گیا تھا، تو جب آپ وہاں پر جب پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو دھوکہ دینے والے، اور جب ان کو شہید کیا تو جب آپ کو مسلح کرنے کے لیے، ناک کان اور سینہ کاٹنے کے لیے جب وہ آگے بڑھا کافر، تو اس وقت باقاعدہ جس طرح آپ نے بھی 2 روایتیں پڑھ دی ہے کہ آپ کا لاشا مبارک آسمان سے اٹھتا گیا. اتنا فزیکل آپ ذہن میں لائیے کیا منظر ہوگا کہ بدن مبارک آسمان میں اڑ رہا ہے. اللہ اکبر. اور انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ فضا میں چلا گیا. صحابہ نے آ کر حضور سے کہا تو سرکار کی ہلکی مسکراہٹ تھی جو رازوں سے بھری ہوئی تھی. فرمایا ہاں جبریل تھے جو اپنے پروں میں لے گئے. یہ واحد صحابی ہے جس کی قبر زمین کے اوپر نہیں ہے، اور جو گیا بھی زندگی میں. اور یہ صحرا بھی حضرت ابوبکر صدیق کو آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر کو یہ صداقت عطا فرمائی کہ خود تو خود جو ان کا غلام تھا وہ دین کا اتنا وفادار تھا. اور جیسے شاہ صاحب آپ نے بتایا نا کہ یہ بکریاں چراتے تھے. اب سرکار اور سیدنا صدیق اکبر تو غار ثور میں ہے، تو اس وقت تو یہ رواج تھا نا کہ سارے چرواہے ایک ساتھ نکلتے تھے. اب ان کو یہ بھی نہیں اشارہ دینا کہ میں تم سے فارغ ہو کے اوپر غار میں جا رہا ہوں. تو اس کی ٹیکنیک انہوں نے یہ اختیار کی کہ یہ جب سارے چرواہے اپنی اپنی بکریوں کو لے کے چلتے تھے تو جب شام آتی تھی تو حضرت عامر بن فہیرہ اپنی اسپیڈ کو سلو کر دیتے تھے. جب اسپیڈ کو سلو کر دیتے تو ان میں اور باقی چرواہوں میں ایک فاصلہ آ جاتا تھا. جب فاصلہ جب وہ دیکھتے تھے کہ بالکل وہ دور چلے گئے تو یہ پھر اس راستے سے غار ثور کی طرف چلے جاتے تھے. اور اسی طرح صبح آ کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے جیسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ ٹیکنیک کو بھی استعمال کیا اور سامنے پیسے کی لالچ کو بھی آوازیں آ رہی ہیں. آوازوں میں لوگ جناب سرکار کے ختم نبوت کے نام کو چینج کر دیتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ ایمان کی مضبوطی آپ دیکھیے جناب کہ پیسوں کی جھنکار ہے، سیٹ کی جھنکار ہے، اور آپ دیکھیں ٹکٹوں کی جھنکار ہے، اور آپ کو جناب نیشنلٹی دینے کی آفر ہیں، ساری ایک جگہ پر موجود ہے. لیکن ایمان کا ذریعہ دیکھیے یہ کہ انہوں نے سب چیز کو قربان کیا. اس لیے آج 14 صدیاں ہو چکی ہیں، غداروں کو کوئی یاد نہیں کرتا. اس وفادار غلام کا نام آج آپ پروگرام. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلیں جی، انڈا تیار ہو گیا. آملیٹ دنیا کی ہر ملک میں کھایا جاتا ہے. ویری گڈ. انڈے کے اندر اور ہر کسی کو پسند ہے، کوئی نہیں چھوڑتا، کوئی نہیں، اور آسانی سے بن جاتا ہے. اور جب لاک ڈاؤن ہو، خدا نخواستہ کرفیو ہو، ہڑتال ہو، تو انڈا جو ہے نا وہ گھر میں ضرور رکھا کریں. بالکل شبیر بھائی. اور انڈے کے اندر اومیگا 3 ہے جو دماغ کے سیل کو انہینس کرتا ہے، جو فش کے اندر اور انڈے کے اندر بھی ہے. اور ایک وقت تھا جب کراچی میں 4 دن ہڑتالیں ہوتی تھیں، لوگ ہی انڈے بن گئے بیچارے. اب جس نے انڈا بنایا نا وہ خود انڈا نہیں ہے. ادھر برابر والے کیمرے پہ چلتے ہیں بریک پر. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. قیمے دا کی ہویا تے انڈے دا کی ہویا؟ انڈے دا پروسیس جاری جی. آملیٹ ایڈ کرتے ہیں اسی کے اندر. واہ واہ. اس میں ہے ٹماٹو، دھنیا اور پیاز. ہاں لگتا ہے کہ آملیٹ پسند ہے آپ کو. ہاں ہمیشہ ہے نا. اور ہمیشہ
ऑमलेट तेज़ आंच पे बनता है, फ्राइड एग जो होता है वो धीमी आंच पे। मतलब अगर ये जीरो पे आउट होना है ना, इसको अंडा ना कहते हो ना, तो क्या हर बात बंदा कहे मुझे अंडे से प्यार है। सिर्फ इसलिए नहीं कहते कि वो फिर जीरो से प्यारे हो जाए। शबीर भाई मेरी तो कोई सुबह नहीं होती जिसमें अंडा ना खाएं। अच्छा, ओ हाँ मतलब और दुनिया भर के एथलीट्स अंडे खाते हैं, अपने बच्चों को अंडे दें, मेरे ख्याल से क्यों फ़ायदेमंद भी लेकिन है। फार्मी अंडे और ये जो देसी अंडे हैं, मामला थोड़ा सा फ़र्क है, बल्कि काफ़ी फ़र्क है। कोशिश करनी चाहिए जितना देसी हो, ऑर्गेनिक फूड हो, उतना ही अच्छा है, ताकि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी मिल सके, ताकि आप बाकी इबादत भी बेहतर कर सकेंगे जब आपकी सेहत अच्छी होगी। अच्छा, और देसी चीज़ों के बारे में आप देखें, हमारे यहाँ नौजवान नस्ल में बाज़ ऐसे भी हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ, जिनको देसी चीज़ों में एक स्मेल आती है, कहते देसी घी, देसी अंडा, है ना, हालांकि आदि चीज़ नहीं तो है। देसी अच्छी है। बिल्कुल, बात ये है कि आदि नहीं है, जब टेस्ट डेवलप हो जाए तो आप खा भी। अच्छा शबीर भाई, जैसे ही कलर आएगा जी। उसे टर्न ओवर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जुल्फ़िकार गिलानी साहब ज़रा बताइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक कि मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी, वैसे सबकी बेटों से चलती, इसके बारे में ज़रा तफसील। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हज़रत सय्यदतुना अम्मा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा व अर्दाहा अन्हा का एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारक वसल्लम की जो नस्ल मुबारक है वो हज़रत सय्यदतुना अम्मा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा से चली। इमाम राज़ी रदी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दाहु अन्हा ने तफसीर कबीर के अंदर इसकी एक बड़ी ही ज़बरदस्त वजह लिखी, और अल्लामा आलूसी सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर भी इस पर बड़ा ही सैर हासिल कलाम किया। कहा कि दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल मुबारक है उसको बेटी से चलाने में एक तो राज ये है, और मुझे याद पड़ता है कि हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमहुल्लाह ने भी इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि एक तो वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर नस्ल बेटे से चलती तो चूँकि जितने भी अम्बिया किराम गुजरे, अक्सर अम्बिया किराम जितने भी गुजरे, तमाम अम्बिया किराम के जो बेटे थे अल्लाह ताला ने उनको नबूवत अता फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने बेटों को लिया इस वजह से चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद करना मकसूद था। हाँ और दूसरी जो बात इसके अंदर एक रूहानी वजह भी है जी, कि आपकी जो बेटी से जो नस्ल चलने की जो वजह है वो ये देखिए, यहाँ पर मैं ये बात अर्ज कर दूं, जहाँ पर किताब का मुफ्ती खामोश होता है ना, वहाँ इश्क का मुफ्ती बोलता है। तो ये इश्क के मुफ्ती ने बड़ी ही खुश उसलूबी से और बड़े ही हुस्न से इस मसले को हल किया है कि अम्मा पाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, आपकी बेटी से जो नस्ल चलाने का जो मसला है वो इस वजह से कि आप नबी पाक से बहुत ज़्यादा अशबा है, अशबा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे क़िबला सय्यदी ने पहले फरमाया कि इमाम हसन अशबा भी रसूलुल्लाह थे, वो तो बाद में हुए, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी और बातनी मुशाबहत में जो सबसे ज़्यादा अशबा थी, हाँ एक है ज़ाहिरी मुशाबहत हाँ, और एक है बातनी बात मुशाबहत। सही। बल्कि सैयदी दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि नबी पाक का जो कल्बे अथर है वो अल्लाह ताला के राजों का गुंचा है। इस कल्बे अथर से अगर अल्लाह ताला ने औरतों में से किसी को बहुत ज़्यादा नज़दीक किया है तो वो अम्मा पाक को किया है। अब ये भी वजह थी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक को अम्मा पाक के ज़रिए से चलाना था। सही। और यहाँ ये बात भी अर्ज करूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक को जो अम्मा पाक से जो चलाया गया, यहाँ कुछ इश्काल होता है कि जी वो कैसे बेटी की औलाद कैसे नबी पाक की नस्ल हो सकती है। तो जैसे शाह साहब क़िबला ने पहले इरशाद फरमाया कि ये कुरान है। अब कुरान में मेरी और आपकी अटकल पच्छू नहीं चलती। कुरान ने कहा कुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाकुम, तो उस वक्त जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको ले गए वो अबनाअना अबनाअकुम इमाम हसन थे, इमाम हुसैन। क्या बात, सुभान अल्लाह। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। अल्लाह की रज़ा बस बंदों से प्यार में है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है मुफ्ती इसाक मदनी साहब। तबीयत ठीक है आपकी? मुझे आज तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही।
جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کی رحمت ٹھیک ہے. اچھا جی, پہلے شاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب ذرا اس پر بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو نام شبیر و شبر کو منسلک ہے, جو ریلیٹڈ ہے ان دونوں شہزادوں سے, اس سے متعلق کیا ہے کہ یہ شبیر بھی ہے, شبر بھی ہیں, حسن بھی ہیں, حسین بھی ہیں, اصل معاملہ کیا ہے؟ یہ دونوں ایک ہی نام ہیں. اچھا, شبیر معنی حسن اور شبر معنی حسین. حضرت ہارون علیہ السلام کی اولادوں کے یہ نام تھے, اچھا اور سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس نام کو چوز کیا تھا. اچھا حضرت سرکار مولا مرتضیٰ یہ چاہتے تھے کہ نام شبیر اور شبر ہو, اچھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبرانی نام کو چینج کر کے وہی ترجمہ عربی میں فرمایا سرکار نے, حسن الحسین. کیا بات ہے. تو حسن و حسین کہا جائے, شبیر و شبر کہا جائے, تو حضرت مولا مرتضیٰ نے جو نام پسند کیا تھا وہ شبیر و شبر تھا, اور حضرت سرکار علیہ السلام نے نام جو قبول کیا, پسند فرمایا, وہ حسن و حسین تھا. کیا بات. اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جو سرکار علیہ السلام کی خاص شورا میں شامل ہیں. واہ واہ. یعنی مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو 4 نجیب عطا فرمائے, کسی کو 3 نجیب عطا فرمائے, جو اس کے مشیر ہیں, جو اس کے خاص لوگ ہیں. سرکار نے فرمایا مجھے اللہ نے 14 عطا فرمائے. اچھا, ان 14 میں سرکار نے جہاں 4 خلفاء کا ذکر کیا, دیگر اور لوگوں کا ذکر کیا, وہیں امام حسن اور حسین کا بھی ذکر کیا. کیا بات. حالانکہ وہ اس وقت صفوں کے اندر گھومتے پھرتے تھے, ہاں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو آپ اس اندازہ لگائیے کہ وہ دانائی اللہ رب العالمین نے روز اول سے حسنین کو کیسی عطا فرمائی تھی. کیا بات. اور حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرۃ اللمعات میں اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ کائنات کے سب سے افضل لوگ وہی ہیں جو وہ 14 ہیں, اور ان میں حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں اور حضرت امام حسین بھی ہیں. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, اور آپ اس بات کو دیکھیے کہ ہمارے علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ترتیب جو ہے فضیلت کی وہ کیا ہے. تو کہا جی حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی. لیکن کہا ان کی اولادوں میں ترتیب کیا ہوگی, اولادوں میں اس کی ترتیب کیا ہوگی. کیا جو حضرت ابوبکر افضل ہیں تو پھر آپ کا بیٹا فاروق اعظم کے بیٹے سے افضل ہوگا؟ علماء نے لکھنے کے بعد اللہ علی قاری نے فرمایا کہ فرمایا بیٹوں میں یہ بات نہیں چلے گی. اچھا, فرمایا بیٹوں میں سب سے افضل جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے. کیا بات ہے. وہ حضرت ابوبکر کی ساری اولادوں سے افضل ہیں, حضرت عمر کی ساری اولادوں سے افضل ہیں, حضرت عثمان کی ساری اولادوں سے افضل ہیں, حضرت مولا مرتضیٰ کی وہ اولادیں جو سیدہ زہرا پاک کے علاوہ ہیں ان تمام سے افضل جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے اور امام حسین ہے. یہ صحابی بھی ہیں, یعنی 5 سال کا صحابی. یہاں پر علماء نے پوچھا کہ بھئی صحابی کی عمر میں کیا آپ بات کریں گے, کہ صحابی کی عمر کے بارے میں کیا کریں گے. کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ نقطہ چلی کی کہ فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ سے پہلے تفتزانیہ ہو یا رفضیہ ہو, یہ کیا یہ اپنے شروع کیا انہوں نے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے صرف ایک بات آپ بتائیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف جو ہے وہ 5 سال تھی. اب سوال ہوا کہ 5 سال کا بچہ ایک بہت بڑا پروفیسر ہو, ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہو. اب آپ غور کیجئے کہ ایک ڈاکٹر ہو اور اس کا ایک چھوٹے سے بچے کو کہا جائے کہ اس کا شاگرد ہے, تو یہ اس کی عزت تو نہیں ہوئی. تو کہا گیا سرکار علیہ السلام معلم کائنات ہیں, تو ایک بچے کو آپ کا صحابی کس طرح کہا جا سکتا ہے. تو اس میں دونوں باتیں قریب ہے, اس کو سمجھا جائے. ایک تو واقعتاً اگر تعلیم کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں نا, تو تعلیم کے حوالے سے بھی یہ دونوں بچے کیسے ہیں جو 14 کی صف میں آ گئے ہیں. ایک اور دوسری وجہ اس کے اندر یہ کہ سرکار علیہ السلام سے تعلیم لینا ہی نہیں, حضور کو دیکھنا بھی شرف ہے. اس لیے ہمارے علماء نے صحابی کے لیے جہاں بچے کے لیے گنجائش نکالی ہے اس کی وجہ بھی امام حسن و حسین رہے. حضرت امام حسن کی عمر 2 سال یا 2.5 سال کے قریب تھی. مشکات کتاب مسلم کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے کہ جس وقت صدقے کے کھجور لا کر رکھے گئے تھے نا, تو امام حسن مجتبیٰ نے وہ کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دہن میں منہ میں انگلی داخل کر کے نکالا اور فرمایا تھوک دو, ہم آل محمد پر یہ صدقہ اور یہ مال کا جو ہے میل یہ ٹھیک نہیں, بخن بخن. علماء نے لکھا کہ 2 سال کے بچوں کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھا رہے ہیں, تو کہا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے جب تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا مفتی اسحاق صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہاں ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے سرکار نے, یہ کیا ماجرا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو اس وقت کے کچھ حالات بھی ہم دیکھ لیں تاکہ اس پیدائش اور اس کے بعد جو اگلی بات آپ نے فرمائی میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. وہاں پہ حالات یہ ہیں کہ مدینہ کی آب و ہوا کچھ لوگوں کو موافق نہیں آ رہی. حضور نے پھر وہاں مدینہ کی آب و ہوا کے لیے برکت کی دعا بھی کی ہے,
اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے لیے معاذ اللہ ابتر کے الفاظ بھی جو ہے مطلب عاص بن وائل اور دیگر بدبختوں نے کہے ہیں، تو وہاں پر مدینہ منورہ میں بات یہ ہوئی تھی، کہا کہ کس کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، اب ہمارے بتوں کے انہوں نے توہین کی ہے، تو جتنے اب یہاں سے وہاں گئے ہیں یہ سب بے نسل ہو جائیں گے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی نسل جو ہے منقطع ہو جائے گی اور کوئی بھی آگے مطلب نہیں ہوگا۔ تو یہ تمام حالات و معاملات ہیں۔ اب سن 2 ہجری میں حضرت علی اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، اور سن 3 ہجری میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ مدینہ منورہ میں پہلا بچہ تھا جو ایک خوشخبری اور ایک پھول کی صورت میں سب کے سامنے ظاہر ہوا تھا، اور ان کی تمام باتوں کا رد کر دیا گیا تھا کہ جن میں کہا گیا تھا کہ اب ان کا اولاد ہی نہیں ہوگی، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا۔ تو یہ ایک سمجھیے کہ ایک نوید مسرت کہیے یا خوشی کا معاملہ کہیے یا ایک پھول کا کھلنا کہیے یا ایک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا آنا کہیے، ایک جھونکا، کہ جس کی وجہ سے سارا کا سارا معاملہ ہوا۔ اور پھر اس سے پہلے کیا ہوا تھا، حضرت ام الفضل جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جو ہیں ان کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند کا ٹکڑا یا چاند آیا، میری گود میں آ گیا، تو حضور نے بشارت عطا فرمائی تھی کہ ایک چچی مبارک ہو کہ میری بیٹی کے گھر بیٹا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں آ کر کے کھیلے گا۔ تو پھر اس کے بعد وہ ساری پیار اور محبت اور ساری چیزیں جو ہیں، اب ظاہر ہے کہ حضور جن سے اتنا پیار کریں، جن کی دنیا میں آنے پر اتنا زیادہ اہتمام کا سارا معاملہ ہو، تو ظاہر ہے کہ اگر ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے یا وہ روئیں گے تو حضور کے قلب حتیق کو تکلیف ہوگی۔ تو فقط یہ نہیں کہ ان کی ظاہری حیات میں اگر آج بھی کوئی اہل بیت اطہار کے بارے میں کوئی بغض رکھے گا یا خدا نخواستہ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کوئی برے کلمات کہے گا، تو آج بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرے گا۔ تو ہمیشہ ان کا جو ذکر کریں تو خیر کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جلدی جلدی بریک پر جانا ہے جی سر، بس کتنا فاقہ مستی میں جھوم لے، اور یہ اس میں اچھا ٹھیک ہے، رنگ جما دے، تو بھی رنگ جما دے، جمائے گرین رنگ کا رنگ جمائے، ہلکا سا گرم مسالہ، ہاں اس کا بھی رنگ جمائے، میتھی، اس کا بھی رنگ جمائے، اور ٹو میک اٹ مور یمی آپ نے یہاں بیچ میں آپ نے ذرا سا کیبج رکھا، کیبج کے ساتھ ہی یہ کوئلے کا رنگ جمانا ہے، کوئلے کا رنگ، اور بہت آرام سے آرام سے آرام سے، یہ فیو ڈراپس آئل کے، ہاں تاکہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے کی آواز آئے، یہ دھواں سے کور۔ واہ واہ۔ چلیں جی، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ